ہمارے اس پارے کا بنیادی خیال ہے ناشکریوں کا رویہ۔ پوری سورت جو ہے پورا پارہ، بلکہ خاص طور پہ تو سورت نحل جو کہ ہمارے آج کے حصے کی سب سے اہم سورت ہے، لیکن پورا پارہ ہی شکر اور ناشکری اس کے رویوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلی آیت میں ہی ہم سورت ہجر کی آیت نمبر 2 میں ہم وجہ دیکھ لیں گے کہ کوئی قوم اللہ کی ناشکری کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ پھر اس میں ہم سورت نحل میں ایک بنیادی مضمون دیکھیں گے، شرک کی نفی۔ تو گویا کہ ناشکرا بندہ ہے جو اللہ کی قدر نہیں کرتا، اور اسی طرح اس صورت میں ہمیں اس بستی کا حال بھی معلوم ہوگا کہ جس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کے بعد وہ اللہ کے عذابوں کا شکار ہو گئی۔ اور اس طرح ساتھ ساتھ آپ کو پورے پارے میں سے بتاؤں گی۔ آپ کا کام آج کے پارے کی ایکٹیویٹی کے ناطے سے یہ ہے کہ جہاں بھی ناشکری کی بات آئے گی اس کو نوٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کیا میں ناشکری تو نہیں ہوں، کیا میں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری تو نہیں کر رہی۔ اس کے بعد اگلی چیز، ہر پارے کے سوالات کی طرح اس پارے میں سے بھی ہمیں کچھ سوالوں کا جواب ملتا ہے۔ پہلی بات، ناشکری کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہمیں اس میں سے ملے گا۔ پھر دوسری چیز کیا ہے کہ شہد کی مکھی کو کیا وحی کی گئی تھی؟ تیسرا، ستاروں کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر اگلا ہے، ایک توحید پرست اور ایک مشرک کے عقیدے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب انسان کو موت آئے گی تو فرشتے اس کے پاس آ کر کیا کہیں گے؟ نجومیوں کی بات کو ماننا شرک کے کس دائرے میں آتا ہے؟ آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں عقل والوں کے لیے کیا کیا نشانیاں ہیں؟ جب اسباب اور وسائل جواب دے دیں تو کون کام آتا ہے؟ تھوڑی سی اور آواز کم کر دیں پلیز۔ دعوت اور تبلیغ کس طریقے سے کرنے کا حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو مان سکیں؟ بیٹیاں رحمت ہیں کہ زحمت؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بیٹوں کو لینے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا بہتر یا ایک سے دعا کرنا؟ اور اسی طرح کے کچھ اور سوالات انشاءاللہ ہم ان کا جواب پائیں گے۔ شروع کریں گے اور پارے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو چیزیں ہیں وہ ہماری اس تھیم کے ساتھ چلتی جائیں گی۔ آپ سے چھوٹی سی بات کی تھی کہ ہم نے پیچھے بہت ہی خوبصورت مثال پڑھی کہ ایک علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، آیت نمبر 24 ہے سورۃ ابراہیم کی۔ اس کے تقابل میں، اس کی مناسبت سے ایک ہلکا سا تقابل آپ کو دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو ایک پاکیزہ درخت سے مثال کیوں دی، اور پھر وہ کیسے انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے اس پارے کی ایک آیت میں آئے گا، تو وہ وعدہ وہاں پورا ہوگا، اس لیے یہ نہ سوچیے گا کہ میں نے کہا تو تھا لیکن کیا نہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ سورت کی ایک آیت پچھلے پارے میں سے تھی تو وہیں سے شروع ہوگا، سورۃ الحجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجر ترتیب کے اعتبار سے 15 اور نزول کے اعتبار سے 54 نمبر کی سورت ہے۔ مکی سورت ہے، پچھلی قوموں کے تذکرے ہیں۔ مکہ کے اس دور کی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا تو پچھلی قوموں کے قصے سنا کر یاد دلایا گیا کہ دیکھو جو ان کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تمہارا رویہ بھی وہی ہے اس نبی کے ساتھ جو پچھلی قوموں کا اپنے نبیوں کے ساتھ تھا۔ بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ حجر ایک بستی کا نام ہے، اصحاب الحجر، پتھر کو ویسے تو کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، بعید نہیں کہ وہ وقت قریب یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی،
شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ نوٹ بھیج دیا کہ دیکھو اس کو یہ سن کر یہ سوچ کر سننا کہ یہ کسی عام ہستی کا کلام نہیں. ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خاص بلیٹن ہو، کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا میسج آئے تو اس سے پہلے بہت ایک قسم کا لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ اب یہ صدر صاحب بات کریں گے، وزیر بات کریں گے. تو بعض دفعہ لوگ اپنا کام چھوڑ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بریکنگ نیوز ہے. تو یہاں بھی آپ کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بریکنگ نیوز دیتے ہیں. اور وہ کیا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. دور نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. یعنی ہم نے اللہ کے نبیوں کی بات مانی ہوتی، اپنی انا چھوڑ لی ہوتی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑا بنا لیا ہوتا اور خود کو چھوٹا کیا ہوتا. آج جو بات سمجھ نہیں آئی وہ آ گئی. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرو؟ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا. چھوڑ دو ان کو، کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امیدیں. ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. نہ کوئی قوم اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ کوئی قوم اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. بہت ہی زبردست قسم کی آیت ہے. ہل جائے اگر انسان کو یہ آیت سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی غفلت اور اس کی خوش گمانیوں کے طلسم سے نکال رہے ہیں کہ آج دنیا میں مزے کر لو. یہ جو لفظ ہے نا ربما، یہ 2 لفظ ہیں. اس کی ڈیٹیل بہت خوبصورت ہے، جب آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے قرآن تو آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بس یہاں یہ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں، وہ وقت ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو تم اب اللہ کی اس نعمت سے دور کر کے مطمئن سمجھو. اب یہ کون سا وقت ہوگا کہ جب کافر اس بات کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے؟ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اپنی موت کے وقت ہر کافر جب عذاب کو دیکھتا ہے تو اس وقت یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں دنیا میں مسلم ہوتا تو پھر آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. لیکن ایک بڑی ہی خوبصورت روایت جس میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو جنت اور جہنم دے دے گا تو وہ لوگ جو تھے مسلمان لیکن گناہ گار تھے، یعنی شرابی، کبابی، چھوٹے بڑے جو گناہ کیے تھے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو ان کے ان گناہوں کی سزا میں جہنم میں ڈالے گا، جہاں وہ بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے. لیکن ایک خاص وقت گزرے گا تو وہ مسلمان جو اسلام پہ تو تھے کم از کم، ان کو وہاں سے اب ان کی قید کے ختم ہونے پر نکالا جائے گا. کفار کو بھی یہ امید لگ جائے گی کہ شاید ہمیں بھی اب جہنم سے کسی وقت نکالا جائے، تو کہا جائے گا نہیں، آج جہنم سے نکالنے کی بات صرف مسلمانوں کے لیے. اور مسلمانوں کو جہنم سے نکلتا دیکھ کر کافر یہ خواہش کریں گے کہ لو کانوا مسلمین. اور میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں اسلام اگر اپنی غالب کیفیت پہ ہو، اگر مسلمان اپنی خوبصورت روایات پہ قائم ہو، تو ہر مسلمان کو دیکھ کے کافر کے دل میں یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ کاش میں مسلمان ہوتا. ہم ذرا خود سے سوال تو کر کے دیکھیں کہ آج ہم اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے کوئی ایسا خوبصورت رول ماڈل دکھتے ہیں؟ کیا ہمارے چہروں پہ وہ اطمینان اور ہمارے دل میں وہ خوشی دکھتی ہے کہ کافر ہمیں دیکھ کے خشرت کریں؟ آج تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا اپوزٹ ہے. آج تو مسلمان کہتے ہیں لو کانوا کافرین. سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم مسلمان محنت نہیں کرتے، جب ہم اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے نہیں بساتے، جب ہم بغیر کسی مقصد کے جیتے اور بیکار ہماری زندگی کے مشغلے ہوتے ہیں، تو کون ہمیں دیکھ کے کہے گا مسلمان ہے؟ کہ آج کے مسلمان کو دیکھ کر کافر کہے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا؟ وہ تو کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا میں مسلمان نہیں ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغام دیتا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو پہچانو. آپ کبھی سر محفل کسی کو اپنے کپڑے پہنے دیکھیں، کیسا لگے گا؟ بالکل آپ کو عجیب لگے گا. آپ کہیں گے اچھا مجھے بتایا بھی نہیں، مجھ سے پوچھا بھی نہیں. اچھا اور کچھ بھی نہیں ہے، اگر ماسیاں آپ کے کپڑے پہنے تو ایک دم آپ کو خیال آتا ہے ہاں یہ میں نے پہنا ہوا ہے. بالکل امپریس نہیں ہوتے. جب مسلمان غیروں کے کپڑے پہنتا ہے نا، ہر چیز میں، رنگ ڈھنگ میں، ان کے طور طریقے، ان کا بولنا، ان کا چالنا، تو جاتے آتے وہ دیکھے ہمیں خوش ہوتے ہوں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہماری اترا نہیں پہنتے ہو نا، ہماری زبان پہنتے ہو، ہمارے کپڑے پہنتے ہو.
پاکستان میں ایک لنڈے کے نام پہ پرانے کپڑے ملتے ہیں، لوگ لے بھی آئیں کوئی غریب بیچارے اپنی سفید پوشی کے لیے، لیکن بتاتے نہیں کیونکہ اترا ہوا کپڑا کسی کو اچھا نہیں لگتا فطرت کے اعتبار سے، حالانکہ اس میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ ثواب ہے، نہ یا کوئی عزت اور بے عزتی کا معاملہ ہے۔ تو آج دعا کیجئے کہ ہم مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں بہترین بنایا۔ کرنا کیا ہے ایسے لوگوں کو؟ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، آپ ان 3 لفظوں کے نیچے لکھ لینا، ایٹ، ڈرنک، بی میری۔ آج سلوگن بھی وہی ہے جو اللہ نے کہا، اللہ کہتے ہیں ان کو کھاؤ پیو۔ یہ کافر کا لائف سٹائل بتایا گیا، اینیمل انسٹنکٹس پہ جیتا ہے۔ کافر کے پاس زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا، وہ نہ غور و فکر کرتا ہے، نہ تدبر کرتا ہے، نہ اس کی جنت نہ اس کی جہنم، اسی لیے وہ اس دنیا میں کھا پی کے اپنے آپ کو موٹا کرتا ہے۔ فسوف یعلمون، تب بتائیے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو کل پتہ چل جائے گا، تو کہ آج اگر ہم مسلمان اس طرح ہوں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ پتہ تو اس دن چلے گا جس دن ہم اس خواب سے بیدار ہوں گے۔ آج ہم سب ایک خواب میں، حدیث کا خلاصہ ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، پتہ تب چلے گا جب ان کی آنکھ کھلے گی۔ اور آنکھ کب کھلتی ہے؟ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آج فلاں کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ آج دنیا میں آنکھیں کھول دے۔ آگے جو کہ ایسی قوموں کے قصے آ رہے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے واقعی اس رویے پہ پکڑا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے یہ باتیں سن کر، ایسی باتیں سن کر آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے۔ پہلے یہاں رکیے، چند سیکنڈ کے لیے سوچیے کس کو کہہ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خطاب کیا کیا؟ آپ ذرا بیٹھیے، اپنے اوپر لیجئے۔ آپ کسی محفل میں ہو اور ایک دم کوئی آپ کو پکارے، او ادھر آؤ تم جو قرآن پڑھتی ہو، آپ سوچیں گے پتہ نہیں کیا ہوا۔ جب آپ پاس جائیں تو آپ کو کہیں انک لمجنون، تو مجنون ہے۔ نبی کو کیا کہتے تھے؟ ہائی لائٹ کیجئے، تو یقیناً دیوانہ ہے۔ انک لمجنون، ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جن کی زبان، ان کا نام لے کر زبان پاک ہوتی بھی محسوس ہوتی ہے، ان کو لوگ منہ پہ بٹھا کے کہتے تھے تو مجنون ہے۔ تو اگر آج آپ کو کوئی کہہ دے تو کیوں روتے ہیں؟ کہتے نہیں، ہم تو اسے پہلے ہی چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک چھوٹی سی بات ابھی سمجھ لیں، کیونکہ بہت ساری قوموں کے قصے پڑھنے والے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال صبح اللہ نے میرے دل میں ڈالی، تو میں نے سوچا کہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ سارے نبی ساری قوموں ہیں، اور آج ہم مسلمان کیسے ہیں؟ ہم سب جنت کے راہی ہیں نا، ہم سب جانا چاہتے ہیں نا۔ حضرت آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک ہر نبی نے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے، جنت کا راستہ تھا۔ اب آپ سوچئے کہ جنت ایسے ہے جیسے کہ یہاں سے آپ میں سے کسی کو کوئی شہر کا نام لے لیجئے، کوئی بتائیے نام، کوئی شہر کا نام لے فٹافٹ۔ جی چلے موس کا لے لیتے ہیں، بریرہ نے موس کا ہے تو موس لے لے۔ دیکھیے کہ اگر ہم یہاں سے نکلیں اور موس جائیں تو راستے میں وہی مائل سٹون آئیں گے نا، جو کوئی کافر جائے گا تو آئیں گے، کوئی نیک جائے گا، کوئی بد جائے گا، عورت جائے گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر ہم مختلف اوقات میں موس جائیں تو ہمیں وہاں راستے میں ڈیفرنٹ چیزیں دیکھیں؟ صحیح دکھیں گی نا، وہی راستے میں جہاں جو شہر آتا ہے وہی آئے گا، جو قصبہ آتا ہے وہی آئے گا، راستے میں اگر کوئی پلے گراؤنڈ آتا ہے تو وہی آئے گا نا۔ بس یہ ایک سمپل سی بات سمجھیں کہ ایک راستے پہ جانے والے تمام لوگوں کے راستے میں ایک ہی جیسے مائل سٹون آتے ہیں۔ اسی طرح جنت کے راستے میں جاتے ہوئے، چاہے وہ حضرت نوح گئے، محمد رسول اللہ تک کے لوگ گئے، اور ان کے بعد سے قیامت تک کے لوگ جب بھی جنت پہ چلیں گے، جنت کے راستے پہ جائیں گے، حق راستے پہ جائیں گے، تو صبر، الزامات، مجنو، فنیٹک، باپ دادا کی رسمیں چھوڑ رہے ہو، تم بہک گئے ہو، تم بگڑ گئے ہو، تمہیں کس نے کیا، یہ مائل سٹون ہے صراط مستقیم پہ جانے کے۔ اگر آپ کو دین پہ جانے کے باوجود نہیں دکھ رہے نا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو کوئی راستہ غلط ملا ہوا ہے، کوئی روٹ لیا ہوا ہے یا شارٹ لیا ہوا ہے، کچھ شارٹ ٹرم لینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے آج کل کتنا کچھ ہے۔ اس پہ ایک اور مثال دل میں آ گئی کہ اوسلو میں تو آپ لوگ سب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ لمبے لمبے راستوں کو انہوں نے کاٹ کے ٹنلز کر دی زمین کے اندر، اور جو راستہ آپ اگر 1 گھنٹے میں کرتے ہیں تو وہ آپ کو 15 منٹ کا ایک ٹنل میں سے گزارتے ہیں۔ ٹنلز کے بیچ میں نہیں آتے مائل سٹون، بس وہ تو آنکھیں ہی بند ہوتی ہے۔ اگر آپ لیلسٹرم سے آ کے سٹی آ کے دیکھا ہو اپنے، 7 منٹ میں شاید وہ ٹرین پہنچتی ہے، اور عام طور پہ آئیں تو تقریباً 40 منٹ لگ جاتے ہیں نا۔ اتنی تیز وہ سپیڈ چلتی ہے کہ آپ کو ہوش ہی نہیں آتا کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جو لوگ دین کے راستے میں شارٹ کٹس کا راستہ لیتے ہیں نا،
وہ بظاہر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن بہت ساری چیزیں ان کے راستوں سے کم ہوتی ہیں۔ سچا راستہ مخالفتوں کا ہے، مجنون اور دیوانہ کہلانے کا۔ لوگ اگر آپ کو یہ نہیں اب کہہ رہے نا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایکسٹریم پہ چلی گئی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اب یہاں اللہ کے نبی کو وہ کہہ رہے ہیں، تو کیا ہمیں آج کوئی کہہ دے تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلنا نہیں ہے؟ اور ساتھ ہی دیکھیے کہ تکبر کے مارے کہتے کیا ہیں، لو ما تاتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ یعنی مطالبے، بے جاگ کے مطالبے، یہ کر دو تو وہ کر دو، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو جواب دو، ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو تو ہم نے نازل کیا اور خود ہم اس کے نگہبان ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہے آیت نمبر 9 سورۃ ہجر کی، جس وعدے کو اللہ نے اس طرح سے نبھایا، قیامت تک جب تک اللہ چاہے گا لوگ اس قرآن کے زبر زیر میں بھی چینج نہیں کر سکیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی لوگ قرآن کی تفسیریں بدل دیتے ہیں، میں کہتی ہوں جھوٹ کہتے ہیں، تفسیر کوئی بدلے گا بھی نا، زیادہ دن نہیں بدل سکے گا۔ یہ اتنا خوبصورت قسم کا سسٹم ہے۔ دیکھیے کہ آپ کا یہ مائکرو فون ہے نا، اس میں ایک وائٹ تار ہے، ایک ریڈ تار ہے۔ آپ اگر وائٹ کو ریڈ کی جگہ لگائیں گے تو کوئی دیر لگے گی؟ بس جو ہی پیچھے سے پلگ لگائیں گے پٹک ہوگا اور جل جائے گا۔ اللہ نے اس طرح کے سیکیورٹی وائرز لگائے ہوئے اس قرآن میں کہ جب کسی نے اس کو باطل نظریات کو پرموٹ کرنے کے لیے پڑھایا، فوراً چھٹ پٹ اللہ نے اپنے بندے بھیجے اور انہوں نے ان کو ختم کر دیا۔ یہ جو 73 سیکٹس گزرے جس کی اللہ کے نبی نے بات بتائی تھی، تو اس میں بہت سارے ایسے تھے کہ انہوں نے قرآن کے اندر تعویلات کر دیں، کسی نے اللہ کے اسماء و صفات میں تعویلات کی، اللہ نے اپنا کوئی مجدد بھیجا، کوئی اللہ نے اپنا ولی بھیجا، اس نے جا کے سچ سچ بتا دیا، دنیا سے نام چلے گئے۔ آج ہم نے کبھی خارجیوں کا نام نہیں سنا ہوگا کہ فلاں ملک میں خوارج رہتے ہیں، کبھی آپ کسی معتزلہ نام کے شخص کو نہیں جانتے ہوں گے، یہ سب چلے گئے، انہوں نے چینجز کی۔ تو اللہ اس کتاب کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہم مسلمان چونکہ اس پہ عمل نہیں کر رہے نا، تو اس لیے لوگوں کو یہ جرت ہو چکی ہے کہ وہ اس کتاب کو بدلنے کی باتیں کریں۔ جب مسلمان بھی اس کتاب پہ عمل کرتا ہے پھر تو کوئی مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ تاریخ کو دیکھ لیجئے، لوگوں نے سر توڑ کوششیں کی کہ کسی طرح قرآن کو دنیا سے بدل دیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اتنا ظلم کیا کہ جب وہ برسر اقتدار آیا، اس نے کہا سارے قرآن کے نسخے جلوا دو، میں یہ لفظ نہیں سننا چاہتا ان کا۔ اس کے کارندوں نے یہی کیا، جا جا کے گھروں میں سے مسلمانوں کے اور جہاں سے ان کو ملی اس نے سارے قرآن جلا دیے۔ کہا سارے قرآن جل گئے، کہاں جل گئے؟ ایک دن بادشاہ کہیں جا رہا تھا تو اس کو آواز آئی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو بہت غصہ آیا اپنے کارندوں پہ، کہنے لگا کہ تم نے میرے سے جھوٹ بولا ہے، تم کہتے ہو کہ انہوں نے قرآن میں نے جلا دیے، میں نے تو آواز سنی ہے فلاں جگہ پڑھا جا رہا ہے۔ پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں قرآن کے نسخے چلانے کو کہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ یہ قرآن تو اس قوم کے سینوں میں ہے، تم حافظوں کے سینوں سے تو نہیں اکھاڑ سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہسٹری میں جب بھی مسلمانوں کے اوپر نان مسلم آئے، سب سے پہلے انہوں نے قرآ کو، قاری اور حافظوں کو اور دین کے مبلغین کو قتل کیا۔ آج بھی دیکھ لیجئے، کوئی بندہ آپ کو کچھ نہیں کہتا، اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اس کتاب کے دشمن ہیں۔ دعا کیجئے کہ ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ اپنے آپ کو جما لیجئے اس بات پہ کہ اللہ میری ذات سے لوگوں کو قرآن دکھے، میرے عمل، میری سوچ، میرے طور طریقے اور اس کتاب میں فرق نہ ہو، کوئی کانٹرڈکشن نہ ہو، تاکہ دوسرے یہ نہ کہہ سکیں کہ پتہ نہیں قرآن ٹھیک ہے یا مسلمان ٹھیک ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی ہم تم سے پہلے بھی بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ نوٹ کر لیجئے، پہلا جملہ مجنون، دوسرا یستہزئون۔ یہ مائلسٹون گنتے چاہیے کہ اب سارے نبیوں کے حالات میں، خاص طور پہ آپ کو اس میں کراؤں گی، یہ ناشکری کا رویہ ہے کہ نبی کسی قوم میں ایک رحمت بن کے آتا ہے۔ اللہ کا دین سکھانے والا کوئی شخص کہیں رحمت بنتا ہے، عالم دین، حافظ دین، قرآ حضرات، ائمہ کرام، امام مسجد جب کسی شہر کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، لیکن لوگ چونکہ ذرہم یتمتعوا والی کیفیت میں، خواہشوں میں ہوتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ شروع میں لوگ ان کو پہلے بھی دیوانہ مشہور کرتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، پھر اس کے بعد مذاق اڑاتے ہیں۔ بھلا کیوں مذاق اڑاتے ہیں آپ کو پتہ؟
تاکہ مذاق اڑوانے کے ڈر سے چھوڑ دیں. کیا آج بہت ساری بہنیں سسٹرز ایسی نہیں ہیں کہ باوجود خواہش رکھنے کے، باوجود پسند کرنے کے، وہ اپنے آپ کو مسلم اٹائر میں باہر نہیں لے کے آتی؟ کیا جی مذاق اڑائیں گے؟ کبھی بیٹھ کے سوچا کرے کون اڑائے گا؟ یہ جس کی ٹانگیں بھی ننگی ہیں، یہ میرے نقاب کا، میرے حجاب کا، میرے ابائے کا مذاق اڑائے گا، جس کو تو خود بیچارے کو نہیں پتا، جو لڑک رہا ہے شراب سے. اور اللہ جانتا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. میں نے ایک چیز بڑی اپنے آتے جاتے راستوں میں نوٹ کی ہے، اچھی کہنی چاہیے کہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے جس کی جو خوبی ہے وہ ہونی چاہیے. نان مسلم یعنی نارویجین لوگ جب پاس سے گزرتے ہیں، مرد کبھی بھی آپ کی طرف نظر نہیں اٹھاتے. آپ کو پتہ ہے جب ہم اسکول لاتے ہیں تو یہاں نیچے اترتے ہوئے بالکل پتلی سی بن جاتی ہے نا ڈھال، کئی دفعہ نیچے سے کوئی آ رہا ہوتا ہے لٹرلی میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شخص مجھے تو نہیں دیکھ رہا، تو وہ پاس سے جب گزرتا ہے نا تو یوں نظریں جھکی ہوتی ہیں، یغض من ابصارہم. اور یہ ایک دو نہیں، میں نے 20 ٹائم یہ چیز نوٹ کی اپنے پچھلے کئی سالوں میں کہ یہ نان مسلم مجھے نہیں دیکھتے. یقین کریں ہم کہیں دور ہوں تو کوئی ادھر ادھر دیکھے، یہی حالت عورتوں کی ہے. دور سے عورتیں ہمیں دیکھ سکتی ہیں، بعض عورتوں سے تو میں خود بھی آئی کانٹیکٹ کرتی ہوں کہ ہائے کیا حال ہے، ہیلو بڑے کر لیا. لیکن یہ بالکل مرد تو جو میں نے چیز مردوں میں دیکھی نا، وہ مجھے ان کی آنکھوں میں جھکا ہوا دکھتا ہے کہ یا تو ان کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ مجھے نہیں دکھانا چاہتی تو میں کیوں دیکھوں. بلکہ اپنے پاکستانی اللہ معاف کرے ہمارے مسلم بھائی ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی اللہ معاف کرے آپ کو کسی بس اسٹاپ کے پاس سے گزرنا پڑے، وہ آپ کو آخر تک گھر چھوڑ کے آتے ہیں اپنی نظروں کے ساتھ، حفاظت کرتے ہیں نا کہ میری بہن خیر سے پہنچ جائے. کوئی ایروپریس کے باہر بیٹھے گاڑی چلا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں چھوڑ کے نا تو یوں دیکھنا شروع ہو جائیں گے. آپ سٹی چلے جائیے، مشکل ہو جاتا ہے گزرنا. اور بعض دیندار پوری آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو مس فٹ فیل کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ مذاق اڑائے جانے کے ڈر سے اگر آپ اللہ کو کے راستے کو چھوڑتے ہیں کتنی دیر. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. یہ آیت ہائی لائٹ کیجئے، یہ آج کی آیت تدبر میں سے ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجرموں کے دل میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. آپ اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو پہلے آپ باربیکیو کو ذہن میں لائیے. باربیکیو میں سلاخیں ہوتی ہیں نا، لوہے کی سٹکس ہوتی تھی موسٹلی، اب تو لوگ لکڑی کی بھی یوز کر لیتے ہیں. آپ اس کے اندر یعنی اس کے اوپر قیمے یا گوشت کو لپیٹ کے پھر جلاتے ہیں نا، تو وہ جو بیچ میں اس کی سلاخ ہوتی ہے، پھر جب کھانا پک جاتا ہے تو سلاخ کو باہر سے نکال دیتے ہیں نا. اب وہ کتنی گرم اور کتنی ہاٹ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے گوشت اندر سے بھی پکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نسلکہ فی قلوب المجرمین. جس طرح گوشت پکتے ہوئے کسی سلاخ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس طرح یہ قرآن مجرم، کرمنلز اور وہ لوگ جن کو اللہ سے ڈر نہیں آتا ان کے دلوں میں سلاخوں کی طرح گھستا ہے. یعنی ان کو چبھتا ہے یہ قرآن. لا یؤمنون بہ، وہ نہیں مانتے. آپ اپنے ایمان کا لیول قرآن کی کلاس میں دیکھا کریں. جب آپ کو قرآن سمجھ آئے، جب آپ کے پاس ہے. بعض لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہر ایک کو سمجھ آتا. ایسے لوگ جن کو یہ بالکل پسند نہیں آتا، اور اس کے برعکس آگے آپ پڑھیں گے کہ ایمان والوں کے دلوں میں کیا ہے. جب کوئی ان سے پوچھے سناؤ یہ کیا ہے تو کہتے ہیں یہ خیر اور بھلائی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ قرآن ہمارے دل کا نور بن جائے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت چیز ہو جائے اور سب سنیں گے یہ نہیں سنیں گے. یہ نسلکہ ہے. اللہ کہتے ہیں قدیم طریقے سے ان برے لوگوں کا یہی طریقہ رہا. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دھاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے. کیا کہتے؟ کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی انسان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ستاروں کو بنانے کا کیا مقصد ہے. آج کچھ لوگ ستاروں سے قسمت معلوم کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے اسلام اے ٹو زی سیشن میں ہلکا سے اس کا تذکرہ کریں گے جہاں شرک کا ٹاپک آئے گا. لیکن سمجھ لیجئے کہ ستاروں کو بنانے کے صرف 3 مقاصد ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شیطانوں کو بھگاتا ہے، جیسے کہ یہاں آ گیا وَحَفِظْنَاهَ مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. پھر دوسرا اس کا کیا ہے زَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، بیوٹیفائی کیا گیا.
آسمان رات کو کالا ہے، اگر آپ سوچیے ستارے نہ ہوں تو کتنا خوف آئے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خشکی اور طریقے راستے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جو ستاروں سے قسمت معلوم کرائے، ہاتھ دکھائے، نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کو مان لے، تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، صرف آپ چلے جائیں یا دکھا دیں۔ بعض کہتے ہیں ہم یقین تھوڑی کریں گے، ہم تو ایسے ہی دوست ہیں بیٹھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور دیکھیں بھلا تمہاری لو میرج ہے کہ نہیں، اور وہ لڑکے سے تمہاری شادی ہوگی کہ نہیں، اور یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ تھا، آج ہی سے صفحہ پاڑ دیجئے، ورنہ آپ کے ہو سکتا ہے یہ دورہ قرآن قبول نہ ہو سکتا ہے یہ تہجدیں اور تراویحیں قبول نہ ہو۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر طرح کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپیتلی مقدار کے ساتھ اگائیں، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور وہ جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی ہم برساتے ہیں، اس پانی سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر ہوتا نا ہمارے پاس پانی کا سٹاک تو آج تک اس پہ بھی ٹیکس لگ چکا ہوتا۔ پہلے بارش ہوتی، پھر ٹیکس کا پرچہ گھر پہ آ جاتا، فکتورہ گھر آ جاتا۔ کبھی آپ کو ہوا کا ٹیکس آیا، آکسیجن کا ٹیکس آیا، پانی سورج کی روشنی کا آیا؟ میں کہتی ہوں یہ دنیا حقیقت میں ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ اور لکھ لیں جس تیزی سے انوینشنز ہو رہی ہیں اور جتنی تیزی سے فطرت کے اس نظام میں خلل ڈالا جا رہا ہے، آنے والے وقتوں میں بڑی امید ہے کہ سورج پہ کنٹرول کچھ کر لیا جائے تھوڑا بہت، اور پہلے پیسے دو اور پھر تمہیں دیں گے۔ آج دیکھیں انسانیت کا جینا محال ہے، ٹیکسز آپ کا سر نہیں اٹھانے دیتے، آپ کھائیں نہ کھائیں آپ کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، آپ روٹی لے نہ لیں لیکن آپ کو گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے نا۔ یہ سب وہ چیزیں جب آرٹیفیشلی اپنے ہاتھوں میں چیزیں لگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اگر ہم نے دیا ہوتا لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا حال ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ پہاڑوں کے اور ہواؤں کے خزانے اس کے ہاتھ میں، اور لوگوں وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ آج مرنے پہ ٹیکس نہیں ہے لیکن مرنے کا جو خرچہ ہے اس پہ ٹیکس ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص عام طور پہ جو مرتا ہے، فیونرل اور اس کا کفن دفن جو قبر ہے، اس پہ غالباً $2,000 سے $2,500 جو میری یاداشت میں اب بڑھ گیا ہو تو مجھے نہیں پتا، یعنی امریکہ میں اگر کوئی شخص مرتا ہے تو مرنے والے کو اس کی قبر کی تو تھوڑی سی جگہ لینی ہے، اور جو بھی گورنمنٹ اس کے لیے کرتی ہے تو اس پہ $2,000-2,500 لگتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مرنے پہ کوئی ٹیکس نہیں لیکن مرنے کے بعد پہ بھی ٹیکس ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہمارے لیے اویلیبل رکھ کے ہمارے لیے کتنا کچھ رکھا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم اس رب کی قدر کریں۔ بالکل یہ سورج جو ہے خاص طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید اس طرح سکھاتی ہے کہ اس کی نعمتوں کو دیکھو، لیکن لوگ نہ شکرے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد میں آنے والے بھی ہماری نگاہوں میں۔ یہ نہ سوچو کہ اب بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں اللہ کو ان کے گناہوں کا نہیں پتہ چلتا، سب پتہ چل رہا ہے۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اب یہاں تک انسان کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا جھنجھوڑ کے اب اس کی اصل دکھاتا ہے۔ اگلی آیت جو میں بولنے لگی ہوں، ذرا اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کر لیں، کیونکہ اگر یہ بات اللہ نے نہ کہی ہو اور آپ کا کوئی رشتہ دار شریکے والا کہہ دے تو آپ تو اس کو پتہ نہیں کچا چبا دیں کہ تم مجھے کیا کہہ رہے ہو۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے۔ برا نہیں مانا آپ نے؟ اللہ کہتا ہے مٹی سڑی ہوئی پرانی بو آئی ہوئی مٹی۔ یہاں مٹی کی جو قسمیں لکھی ہوئی ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہما وہ مٹی ہوتی ہے کیچڑ جس میں جراثیم پیدا ہو جائیں۔ کبھی آپ مٹی کو گوندھ کے رکھ دیں، تھوڑے دن کے بعد دیکھیں گے اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ انسان کو جب بنایا گیا تھا تو مٹی کو پہلے گوندا گیا تھا، پھر جب اس میں جراثیم یعنی زندگی کے اثرات پیدا ہوئے تو پھر اس کو انسان کی شکل میں ڈھالا گیا۔ آپ سوچئے ہم کس چیز سے بنے؟ پہلے تو اس کو تدبر کی آیت میں لکھیے گا، پہلے اپنے آپ کو لکھیے، آج کس بات کی اکڑ ہے؟ میری گردن کیوں اکڑی رہتی ہے؟ میرا سر کیوں نو میں ہلتا ہے؟ میں اتنی زیادہ پراؤڈ کیوں؟ بنی کس چیز سے ہوں؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سونے سے بنا دے؟
ممکن ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ بتائیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جس رب نے پہاڑوں کی تہوں میں اتنا سونا رکھا ہوا ہے جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا، تو اگر انسان بھی سونے کے ہوتے تو کیا تھا. لیکن ذرا سوچے اگر ہوتا تو ہوتا کیا یہ انسان زمین پہ سجدہ کرتا؟ اس کی اکڑ اتنی ہوتی؟ یہ مٹی کا بن کے اتنا اکڑتا ہے، اور اگر سونے چاندی ہیرے کا ہوتا تو کیا ہوتا. کبھی بڑا بننے کو دل چاہے اللہ کی بات کو چھوڑ کر یا اللہ کے حکموں کو پیچھے ڈال کر، تو آج سے اس آیت کو لکھ لیں. اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو ایک بڑی سخت ایکٹیویٹی دے دو. اپنے مرر میں جہاں آپ اکثر اپنے آپ کو سجاتے ہیں، اس آیت کو لکھ کے لگا لیں. عربی نہ لکھیں، اردو لکھ دیں بس، کہ ہم نے انسان تجھے سڑی ہوئی سوکھے گارے کی مٹی سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا. پھر دوبارہ وہی تعارف ہے، میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر بنا رہا ہوں. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. یہ ہے اللہ کی شان. اتنی کمزور مخلوق کو اتنی بڑی مخلوق کے آگے جھکایا جا رہا ہے. یعنی اتنی کمزور مخلوق کے آگے اتنی بڑی مخلوق کو جھکایا جا رہا ہے. کچھ تو ہو سکتا ہے ناراض ہی ہو گئے ہوں اس بات کو سن کے اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بڑی انسلٹ کی آپ نے ہماری، ہم نہیں بولتے آپ سے. تو وہ تو پہلے ہی نہیں بولتے. کافر تو اسی لیے ناراض ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا کیوں اور اس طرح کیوں کیا. تو دیکھ لیجئے کہ جو مٹی کے اندر خوبیاں ہیں نا، وہ سونے کے بننے میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسلیں چلانی تھی، اس لیے مٹی سے پیدا کیا. مٹی کا جو وجود ہے نا، اس کے اندر گروتھ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہر چیز جو مٹی میں جاتی ہے تو وہ دوبارہ آگے چیزیں پیدا کرنے کے قابل ہے. آپ ایک گندم کے بیج کو شیشے کی بوٹل میں 10 سال رکھ دیں، کچھ نہیں ہوگا. مٹی میں رکھیں گے تو اس کے بعد کتنے بیج آ جائیں گے. ایسے غور کر رہی تھی کہ کس طرح ایک فروٹ کا، ایک جو ہم کھاتے ہیں کوئی بھی فروٹ آپ دیکھ لیجئے، ایک بیج زمین کو میں مٹی کو گیا تھا اور اس سے اس نے ایک پوری بیل دی. بیل کے اوپر پورا تربوز لگ گیا، تربوز کے اندر پھر اتنے بیج ہیں، اور ہر بیج جب اگائیں گے تو اتنی بیلیں اور اتنے ہے نا انفینٹ. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھو میں اس طرح کر سکتا ہوں. تو مٹی سے ہی بنا ہے تبھی تو گروپ ہو رہا ہے، ورنہ سب بنجر ہوتے ہیں، اسٹرلائز ہوتے ہیں، کوئی ہماری نسلیں آگے نہ بڑھتی، ہمیں کچھ فائدہ نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، شروع کرتے ہیں سورۃ نحل کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ النحل ترتیب کے اعتبار سے 16 یعنی 16، اور نزول کے اعتبار سے 70 یعنی 70 نمبر کی صورت ہے. مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر ہمیں 3 چیزوں کی خاص طور پہ دعوت ملتی ہے. نمبر 1، تفکر کرو. کائنات کی بہت خوبصورت چیزوں کو یہاں پیش کیا گیا. ایک چھوٹی سی بات لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے سورۃ النعم، نعمتوں والی صورت. آپ اگر اس صورت کو دل سے پڑھیں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آج آپ ایک ٹرپ لے کر آئے ہیں، ٹور پہ گئے تھے اور کہیں آپ کو جانور دکھ رہے تھے، کہیں گھوڑے، کہیں پہاڑ. تو نعمتوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک خیر کس طرح دوسری خیر کو فائدہ دیتی ہے. یہ دوسرا بنیادی مضمون ہے صورت میں. کائنات کی وہ چیزیں جو ایک دوسرے کو نفع دے رہی ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں مل رہا ہے، اس کا تذکرہ. پھر تیسری چیز شرک کی نفی ہے اس صورت میں، اور توحید کا اثبات. اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر جو بنیادی چیز آپ کو اس صورت میں دکھے گی وہ ناشکری کے رویے ہیں، جو ہمارے پارے کا تھیم ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. ہمیں اس میں شہد کی مکھی کا طرز عمل دکھے گا کہ انسانیت کو اگر شہد جیسی فائدہ مند چیز دینی ہے تو وہ ایک بندے کے کام میں نہیں، وہ سب کے لیے ہے. اور اس پہ ٹیم ورک کا ایک بہت خوبصورت امیج ملتا ہے. انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ ساتھ اس کو لیتے جائیں گے. شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سورۃ النحل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. آ گیا اللہ کا فیصلہ. یہ کون سا تھا؟ ہجرت کا فیصلہ. بالکل یہ صورت اب اس دور کی تھی کہ جب کہا اب تم سنبھالو اپنے کام، اللہ کا نبی جا رہا ہے. مکہ والوں نے جتنا ستانا تھا ستا چکے. موت کی اور آپ کے قتل کی دھمکیاں اور تیاریاں ساری موجود تھی، اور اتنی دفعہ بات ہوئی، اتنے معجزے دکھائے اللہ کے نبی کے ذریعے سے، اتنا کچھ ان تک پہنچا. جب نہ مانے تو کہا آ گیا اللہ کا حکم. بس اب تھوڑی دیر کی بات ہے، اور حقیقت ہے کہ یہ وعدہ اللہ کا ہر نبی کے ساتھ ہے.
کہ جب نبی لوگوں کے بیچ میں رہے اور لوگوں کے رویے ناشکری کے ہوں تو بالآخر پھر حکم ہو جاتا ہے کہ اب اس کو اس جگہ سے ہجرت کر لیجئے، اور اس کے بعد اس قوم پر وہ حکم عذاب کا ہوتا ہے۔ نبی کی ہجرت، قوم کا عذاب ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پیچھے آپ کو ایک جملہ دکھایا تھا، شاید یاد ہو کہ نہ ہو، کہ جسم میں جس طرح روح ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جسم کو مٹی میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح نبی کا وجود کسی قوم کے لیے روح کی طرح ہے۔ جو ہی نبی اس علاقے سے نکلتا ہے اس کے بعد بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اب جلدی نہ کرو، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پھر مجھ سے ہی ڈرتے رہو، فاتقونی۔ یہ ہے اصل وہ موٹو جو بندے کو ناشکری سے روکتا ہے، تقوی۔ اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا، یہ بھی ایک تقوی کی قسم ہے۔ جب ایک انسان تقوی کی نگاہ سے اس کائنات میں نظر ڈالتا ہے تو صرف وہ گناہوں سے نہیں بچتا بلکہ نیکیاں کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اب اپنی تھوڑی سی قدرتوں کا اور اظہار کس رب کی بات کرتے ہیں؟ خلق السماوات والارض بالحق، وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ مراد کیا ہے کہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ بہت بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کو لوگوں کے شرک سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شرک کو اگر آپ یہاں ناشکری کے لفظ سے اس بارے میں بول لیں تو شاید بات زیادہ اچھی سمجھ آتی رہے گی کہ جو لوگ ناشکریاں کرتے ہیں نا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، نقصان ان کا اپنا ہوتا ہے۔ دوبارہ انسان کو اس کی اوقات دکھائی جا رہی ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ کہاں سے آتا ہے انسان؟ کیا اس کا وجود ہے؟ پیچھے سڑی ہوئی مٹی کی بات کی اور یہاں ایک پانی کی بوند کی بات کی، جس کو انسان خالی آنکھ سے دیکھنا نہ چاہے، کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا چاہے، کوئی مہذب بندہ اس کا بات چیت کرنا پسند نہ کرے۔ اے انسان، تو سوچ ذرا تو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ لیکن اب دیکھیں کہ جس رب نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، ہم اسی سے جھگڑنے لگے۔ ایسے ہی ہے نا جیسے ماں باپ پیدا کرتے ہیں اور بچے ان کے سامنے ہی کویسچن مارک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کتنا تکبر، اور ذرا بچہ بڑا ہوتا جائے تکبر بھی بڑا ہو گیا، اور خیر سے جب ٹین ایج آ گئی پھر تو اللہ کی بنا۔ ایسے لگتا ہے کہ ماں باپ تو پتہ نہیں کیا مل گئے مجھے، کوئی اچھے ماں باپ ملتے، اور اگر اس پہ بھی سونے پہ سہاگا دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آگے تو تکبر کیا چھوڑ دیجئے، پھر تو انسان کا سر ہی نہیں نیچے آتا۔ کبھی انسان اپنے محسنوں کی ناشکری کر کے خیر نہیں پائے گا۔ یہ آج کا بلٹ جملہ لکھ لیں، جو اپنے محسنوں کا حق ادا نہیں کرتے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اللہ کا حق نہ ادا کر کے کفر اور شرک میں، ماں باپ کا حق نہ ادا کر کے نافرمان بننے میں، نبیوں کا حق نہ ادا کر کے تباہ و برباد ہونے، یا اس کے بعد ہر وہ شخص جو ہمارے لیے کسی طرح اہم ہے اس کا حق نہ ادا کر سکے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جھگڑوں سے بچائے۔ بعض وقت انسان کو چھوٹے بڑے کی بھی تمیز نہیں رہتی، اور آج تو اتنا بولنے کا شوق آ گیا کہ شوہر کی بڑائی تو ہم نے دل سے مانی بھی کب تھی، ہم تو برابری کے لیے تھے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کی توفیق آ جائے۔ فرمایا کچھ اور نعمتیں، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، پہلے انسان کی تخلیق کی بات تھی، اب جانوروں کی، کہ دیکھو تم انسان ہو کر کیا کرتے ہو اور جانوروں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی ہے۔ پوشاک کیا؟ لیدر جیکٹس، اور خوراک کیا ہے؟ ان کا میٹ، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہارے لیے جمال بھی ہے جب کہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام کو ان کو واپس لاتے ہو۔ ایک ایک پینٹنگ لاکھوں میں بکتی ہے جس میں وہ یہ منظر پینٹ کر دیتے ہیں کہ شام کا وقت ہے، بھیڑیں جا رہی ہیں، بھیڑیں واپس آ رہی ہیں، سورج ڈوب رہا ہے، پیچھے چرواہا ہے، اور جو دل دادا ہوتے ہیں وہ کتنا پیسہ لگا کے اس پینٹنگ کو خرید کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جانور یہ اللہ کی چلتی پڑتی فیکٹریاں نہیں ہیں؟ کبھی شیپ کو دیکھیں، جو بھیڑ ہوتی ہے، سفید اس کے بال ہیں، جسم کے ناخن سے لے کے اس کے سینگ لے لیجئے، اس کی کھال لے لیجئے، گوشت، ایک ایک چیز انسانیت کو فائدہ دے رہی ہے۔
ایک جانور اس زمین پہ نہ ہوتا اگر یہ فائدہ نہ دیتا. آپ کہتے ہیں جانور، مچھروں کے کتنے فائدے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں مچھر انہوں نے مار دیے سارے، تو اس کے بعد وہاں اتنی وبائیں پیدا ہو گئی کہ ان کو آرٹیفیشلی پھر مچھر پیدا کرنے پڑے. پتہ کیا چلا کہ یہ مچھر خاص قسم کے بیکٹیریا کو کھا جاتا ہے اور اس کی موجودگی انسانوں میں بیماریاں لاتی ہے. اللہ کی تخلیق اور ہماری تخلیق میں تھوڑا سا فرق ہے. مثلا یہاں اس ٹیبل پہ آپ کو مائکرو فون دکھ رہا ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے. آپ کو لیپ ٹاپ دکھ رہا ہے، جو کچھ بھی ادھر آپ کو دکھ رہا ہے یہ ضرورت کا ہے نا. اور اگر آپ کو یہاں ایک پھولوں کا گلدستہ دکھے، وہ خوبصورتی ہے، ڈیکوریشن پیسز. ہمارے ڈیکوریشن پیسز الگ ہیں، چاہے فائدہ ہونا، بس دیکھ کے خوبصورت خوش ہوتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ جمال. اور اس مائکرو فون میں کیا ہے؟ کمال. اللہ کی مخلوق میں ایک خوبی آپ دیکھیں گے کہ اس میں جمال اور کمال ایک ہی جگہ ہے. نہ صرف یہ کہ چیزیں خوبصورت ہیں بلکہ فائدہ مند ہیں. مثلا ہمارا ویکیوم کلینر کوئی ضروری نہیں کہ خوبصورت بھی ہو، لیکن اللہ نے کائنات میں جو کچھ پیدا ہوئے کیا ہوا وہ ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں لاتا ہے. ہم کب آخری دفعہ ان کو دیکھتے ہیں؟ اور ہمیں تو باہر جانے کی دور ضرورت بھی نہیں پڑتی. ٹی وی کی سکرینز پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. کبھی کھلی آنکھوں سے دیکھیں اور فطرت کے اس رنگ کو دیکھیں تو واقعی دل کو خوشی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ننھی ننھی جانیں وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور یہ دیکھو تمہارے لیے بوجھ ڈھو ڈھو کر ایک ایسے مقام پر لے جاتے ہیں جہاں تم سخت محنت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے تھے. کبھی ان گدھوں کو اللہ کی نظر سے تو دیکھیے، کتنا وزن ہمارا اٹھاتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے فطری چیزیں اب دیکھی نہیں. اس سے زیادہ پیار تو ہمیں ایکارڈ کمپنی پہ آتا ہے یا ہونڈا کمپنی پہ آتا ہے جس نے گاڑی بنا دی، کیونکہ ہم تو ان کی بنائی ہوئی چیزوں پہ سفر کرتے ہیں نا. جو انسان انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتا ہے نا اس کو انسان پیارے ہوتے ہیں. کون سی کمپنی، کون سا برانڈ، کون سی فلاں فلاں. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ فطری ماحول میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا کہ اللہ کے اس کام کی ترجمانی یا تو بندہ کوہستانی کرتا ہے یا ریگستانی کرتا ہے. فطرت کے ساتھ رہیں. آج اگر آپ صرف ایک رات اب باہر کھلے آسمان کے نیچے سو کے تو دیکھیں، یہاں تو آپ کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. اللہ کے حکم سے کر کے دیکھیں یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی. نہ اب گرمی ہے نہ سردی ہے، آپ کو ایک گھر کا ایسا کونا لیں کہ آپ کے اوپر چھت نہ ہو، بالکل اوپن ایئر میں سو کے دیکھیں. پھر وہ رات کو ستاروں سے باتیں کرنا اور وہ ہواؤں کے منہ پہ ہلکے ہلکے جھونکے لگنے، پھر آپ کو وہ اللہ سے پیار دیں گے. اور آپ اے سی میں دیکھ کے کہتے ہیں کیا اچھی کمپنی ہے، بڑی اچھی اس کی ہوا ہے، یہ اس کی تیز ہے. سارا دن یہی نہیں باتیں کرتے رہتے. دعا کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق تو دے تدبر کی، غور کی، پھر دیکھیں ہمیں اللہ سے کتنا پیار ہوگا. کہا حقیقت یہ کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے اس نے پیدا کر دی، اور بہت ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں. یہاں دیکھیے بتا دیا اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ گاڑیاں بھی ہوں گی، جہاز بھی ہوں گے، ہیلی کاپٹر بھی ہوں گے. اس وقت نہیں پتا تھا، اور آج ہمیں نہیں پتا کل کیا ایجاد ہونے والا ہے. یخلق ما لا تعلمون. آج گدھوں پہ سامان اٹھاتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ بعد میں بڑے بڑے شپس بن جائیں گے. آج شپ بنے ہوئے، کل آپ کو کیا پتا کہ اڑتی ہوئی گاڑیاں بن جائیں گی. ہواؤں کے اندر کیا، پانی کے اندر اڑ اڑ کے چیزیں ادھر سے ادھر جائیں گی. آج ہمیں نہیں پتا. اور اس پہ غور کر کے نان مسلمز نے ریسرچز کر لی. آپ کہتے ہیں قرآن کی یہ آیتیں اور یہ صورتیں جو ہیں نان مسلمز کے مطالعے میں رہتی ہیں جس میں کائنات کے راز ہیں. وہ کہتے ہیں ضرور کوئی بات ہوگی اور ہم سو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ہی آپ کو سیدھے راستے پہ لاتا ہے؟ کتنے ٹیڑھے راستوں سے بچا کے اللہ آپ کو ایک سیدھے راستے پہ لے آتا ہے. ہدایت کا راستہ لے لیں یا مسجد کا راستہ لے لیں، ارد گرد کتنی اٹریکشنز ہوں گی، کتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی. وہاں سے نکال کر اللہ آپ کو دین سیکھنے کے لیے یہاں لے آتا ہے. کیا یہ اللہ کی شان نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو نکلتے ہوں گے گھر سے، چلو پڑھ آتے ہیں آج، اور رستے میں کوئی بل یاد آ گیا، وہ جمع کرانے گئے تو وہاں سے سبزی دکھ گئی تو سبزی لے لی، تو وہاں سے بینک کا کام یاد آ گیا، اور پھر کہتے ہیں اب تو ٹائم ہی نہیں، گھر چلتے ہیں. شکر کریں اللہ کا. اس پہ یہ ناشکری نہیں ہوگی، یہ شکر گزاری ہوگی. ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تو ہمیں ان راستوں پہ لایا تو چلاتے ہی رکھنا. پھر اور نعمتیں. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون.
وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے، اور اس میں ایک بڑی نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ایکٹیویٹی دے دو اس پہ۔ آج کس کس کے گھر میں فروٹ چاٹ بننی ہے؟ آپ کے بننی ہے؟ آئی تھنک سو سب کی بنتی ہے، کسی نہ کسی فارم میں ہم اپنی افطاری میں فروٹ تو کاٹتے ہی نا۔ آج آپ نے خاص طور پہ اپنے گھر کے بچوں کو یا جو بھی آپ کے گھر میں، ایون شوہر جو بھی ہیں، اور اگر بیچارے شوہر ہی بناتے ہیں تو ان کو کہیے گا کہ وہ غور کر لیں، تو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، ایک ایک چیز کھول کے دکھانی ہے، بیٹا یہ دیکھو، لک ایٹ دس۔ اور اگر انار مل جائے تو پھر تو کیا کہنے، انگور دیکھیے کتنی قسموں کا انگور، صرف آپ فروٹ چاٹ کے رنگ دیکھ کے اللہ کو نہیں پہچانتے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو کیسے لگتے ہم؟ تھک جاتے، بور ہو جاتے۔ کیوں لوگوں نے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی نکال کر کلرڈ سکرین، اور اب تو وہ 3D کیا کچھ بلائیں آ گئی۔ اللہ اکبر، ہم دنیا والوں کے لیے کھوتے ہیں لیکن اللہ کے اندر غور نہیں کرتے۔ تو آپ نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ غور کرنا ہے، کچھ بھی بنائیں، کسی چیز کو بنائیں فوراً اس پہ غور کیا کریں۔ چکن پکائیں تو کہیں اللہ یہ دیکھو مرغی ذبح ہو گئی میرے لیے، میں اس کو کھا رہی ہوں۔ یہ سورۃ نحل ہمیں میسج دے رہی ہے کہ نفع والے بنو، نفع مند بنو، یہی ایک شکر گزاری کا بہترین درجہ ہے۔ کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا، آج میں آپ کو نفع دینا چھوڑ دوں گی نا تو کبھی آپ مجھے سب سے کھلی جگہ نہیں دیں گے، یہاں میرا مقام ہو سکتا ہے اس کمرے سے بھی باہر ہو جائے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ، کائنات بول بول کے یہ بتا رہی ہے کہ نفع والے بنو، یہ شکر گزاری کے رویے ہیں۔ آج مسلمان نفع سے ہٹے، اللہ نے دنیا کے منظر سے اس کو ہٹایا ہوا ہے۔ آج یقین کا مسلمان لفظ دنیا کے نقشے سے ہٹا ہوا ہے، کوئی آپ سے بزنس کر کے خوش نہیں ہے۔ وہ لاتے ہیں آپ کے ملکوں سے چاول اور لاتے ہیں آم اور کیا کچھ، لیکن ان کی مجبوری ہے، آپ نہیں ہیں، وہ فطرت کی چیزیں جو اللہ نے آپ کے ملکوں کی گودوں میں ڈالی ہوئی ہیں۔ دعا کیجئے کہ آج ہم مسلمان اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اور قدرت ہے، اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، اس میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ اپنے گھر کی کھڑکی کے باہر سے دیکھیے گا کتنے رنگ دکھتے ہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ گرین کے کتنے شیڈ ہیں، اور کبھی آپ فارغ بیٹھ کے آسمان کو دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ زمین سے زیادہ آسمان پہ نظریں رہتی ہیں۔ آپ شام کو دیکھیں، کل شام کے قریب ہم نکلے باہر تو ادھر سے بالکل جہاں میں بیٹھی سو اس کے سامنے سورج ڈوب رہا ہوتا ہے نا، تو کیا رنگ تھا، مطلب اورنج اور سرمئی سا ایک کمبینیشن تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں بار بار اوپر اٹھ رہی تھی۔ اوپر اسکائی، آسمان سفید، بادل، ادھر سارے بادل سفید ہے، اور ادھر والے جو تھے ایسے تھے جیسے اورنج اور رسٹ کے شیڈ کے بادل، پھر ساتھ بادل اڑ رہے تھے۔ تو جو میرے ساتھ تھا تو میں نے کہا کہ دیکھو قیامت بھی ایسی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن آسمان سرخ ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچیے تو صحیح کہ اگر آسمان آج بھی سرخ ہوتا، آپ کو پتہ ہے آج یہ ایک پوری سائنس ہے، اگر آپ کو اس میں ماسٹر کرنا ہے تو کر لیجئے، کلرز کی سائنس۔ کہتے ہیں ہر کلر کا سکن پہ، جس انسان کی عادت پہ اثر پڑتا ہے، اس کے موڈ پہ اثر پڑتا ہے۔ جیسے بلو کلر آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ایک دم ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، گرمیوں میں اگر آپ لائٹ اسکائی کلر پہنے دیکھیں تو آپ کو اچھا لگے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے گرین کلر جو یہ بندے کو سودھنگ لگتا ہے، آنکھیں جو ہے وہ سکون پاتی ہیں جب آپ گھاس کے اوپر چلتے ہیں۔ سرخ رنگ کے اس کے اندر ایموشنز ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، اس کو دیکھ کے آپ کے اندر جوش آتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا آسمان سرخ ہوتا، گھاس پرپل ہوتی، کتنے ہائی پرم ہوتے ہیں۔ ہم تو ابھی نہیں، پیچھے اور حال پورا ہو جاتا۔ اللہ نے اتنی مٹی کی مٹیالہ رنگ دیکھیں، سکن کلر آپ پہنے تو ایک دم آپ پھیکے پھیکے ہو جاتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایک جماؤ آنے لگتا ہے، ٹھہراؤ آنے لگتا ہے۔ یہ سارے رنگ اللہ کی دین ہے اور ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ ہم لڑتے ہی رہتے ہیں لائر سے کہ ڈائر سے کہ یہ رنگ ایسا کیوں کر دیا اور یہ شیڈ نہیں ملا۔ ایک جوڑے کی میچنگ لینے کے لیے بعض دفعہ ہم اتنا جہاد کرتے ہیں، سارے دن کی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں۔ غور کر کے پہنا کریں، خوش ہو کے رنگ پہنا کریں، اچھے رنگ پہنا کریں، اللہ سے کہ اللہ تو نے دیے، میں پہن رہی ہوں، اب مجھ سے کام بھی وہ کرانا جو تو نے مجھے کہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ۔ یہ کون سا ہے؟
سی فوڈ. اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم خوب پہنا کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ پرلس ہیں آپ کے. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی بھی جاتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور شکر کرو. کیا منع ہے یہ سی فوڈ کھانا؟ مہنگا ہوتا ہے نہ کھائے. تقوی کے خلاف ہے؟ نہیں، کوئی خلاف نہیں. تشکرون. کیا پرلس نہیں پہن سکتے؟ ہیرے موتی نہیں پہن سکتے؟ پہن لیجئے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. اصل تو آگے جا کے آئیں گے. یہ تو آرٹیفیشل ہے. اصل کام شکر ہے. خوب کھائیں، خوب پہنیں، جو کرنا ہے موقع کی مناسبت سے کام کریں، لیکن شرط یہ ہے لیکن اللہ کو نہ بھولیں. جب اللہ کو دینے والے کو بھول کے یہ کام کرتے ہیں نا تو یہ چیزیں وبال بنتی ہیں. وَالْقَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارٌ وَسُبُلًا. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. یہ پہاڑ کیا ہیں؟ میخیں، کیل ہیں، نیلز ہیں. جیسے اس ٹیبل کے اوپر ہو سکتا ہے کہیں نیلز لگے ہوں گے نا، اس طرح اس کے بھی نیلز ہیں. اور یہ کیوں ہیں؟ تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے اور یہ چیزیں مضبوط ہوں. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جب پہاڑ اٹھیں گے تو زمین بھی ہل جائے گی، اور پہاڑوں کے اٹھنے کی دیر ہے کہ کائنات کا سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. یہ زمین میں کون سی علامتیں رکھتی ہیں اللہ نے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ جی 4 سمتیں بھی ہیں. اور دو زمین میں آپ دیکھیے کہ خشکی کے، تری کے راستے، کہیں سمندری راستے، کہیں ریگستان ہے. کبھی آپ نے ریگستانوں میں ہوا چلتی اور دیکھے اور اس کے بعد جو لہریں بنتی ہیں، امیزنگ. واللہ اس دفعہ تو دل چاہ رہا ہے ایک ایک چیز آپ کو ساتھ دکھائیں کہ جو آپ کو باہر نہیں دکھتی وہ اسکرین پہ دکھے، اور آپ دیکھیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمارے لیے بنایا ہوا ہے. لیکن غور و فکر کریں گے تو پھر اگر کان پہ کچھ اور آنکھوں پہ کچھ لگا ہوگا تو اس وقت بھی نہیں غور کریں. پھر ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، یہ ستاروں کا تیسرا پرپز ہے. نوٹ کر لیں، 2 ہم نے سورت کے شروع میں کیے تھے سورہ ہجر کے. یہاں واقع وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. بس یہ 3 مقصد ہیں ستاروں کے. اچھا، اللہ کہتے ہیں کہ آسمان کے ستارے تمہیں راستہ دکھاتے ہیں، تو دنیا کے ستارے کیا کرتے ہیں؟ سٹارز آپ کو راستہ گم کر دیتے ہیں. سٹارز کا موسم ہے آج کل. افمن یخلق کمن لا یخلق. اللہ ہم سے ایک سوال کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا دونوں برابر ہیں؟ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوها، گن نہیں سکتے. یہاں پھر دیکھ لیے پچھلے پارے میں کل آیا تھا نا، وہاں بھی لفظ نعمت تھا، یہاں بھی نعمت ہے. ایک نعمت گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. کرنا چاہتے ہیں ٹرائی تھوڑی سی؟ خود تو اپنے نہیں گن سکتے. یہ پہلے بتائیں کہ سر کے بال نعمت ہے؟ نعمت ہے نا. کتنی مشکلات سے ہمیں بچاتے ہیں ہمارے سر کے. اس کے بھی ایک الگ بینیفٹس ہیں، اس کو سائڈ پہ کر دیں. آپ اپنے گھر میں کسی کے بھی بیٹی ہے یا بہن ہے یا باپ ہے، کوئی نہ کوئی تو ہو گئی نا، ذرا اس کے آدھے سر کے بال گن کے آئیے کل کتنے بال ہیں. گن سکتے ہیں؟ آپ ہی بتا دیں. ولا تحصوها، نہیں گن سکتے. آپ اپنے آنگن میں لگے ہوئے ایک پودے کے پتے گن کے آئیے، گن سکتے ہیں؟ صرف ایک درخت کے پتے. از اٹ پاسبل؟ آپ کے گھر میں جو چاول آج شام کو پکیں گے، 2 کپ پکاتے ہوں گے، چلے مثال ہے، وہ 2 کپ چاولوں کے دانے گن کے آ جائیے. گن سکتے ہیں؟ ابھی تو میں نے گندم کے آٹے کے ذریعے نہیں کہا آپ کو. صرف ایک نعمت نہیں گن سکتے. نعمتیں کہاں گنیں گے؟ اکڑ کتنی، نخرہ کتنا، بڑے کیوں؟ سڑی ہوئی مٹی سے بنا ہوا ایک انسان اتنے بڑے بادشاہ کی دین کے آگے دل نہ کھولے. اب تو دل کھول لیجیے. اب اگر دل نہیں کھولے گا تو شاید پھر نہ کھولے، اللہ ماشاء اللہ. اللہ کہتے اتنی نعمتیں پا کر کبھی نہیں سوچتے کہ اتنے گناہ کرتے ہو، پھر پکڑتا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ بھی خود ہی بتا دیتا ہے کہ ان اللہ لغفور رحیم، وہ بہت درگزر کرنے والا اور مہربان ہے. ہم کہتے ہیں شاید اس کو ہمارا پتہ ہی نہیں چلتا. کرتے کیا ہیں؟ کہا نہیں واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف اور چھپے سے بھی. کتنا مشکل ہے کسی کو اپنا آپ دکھا کر پھر اس سے بچنا. ہم اسی لیے دوسروں سے گھبراتے ہیں نا کہ ہماری باتیں نہ دوسروں کو پتہ چلے. جوان بچے ماں باپ سے کیوں دور کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں؟
یہ اپنے سیل فون کو تالے کیوں لگائے میں؟ اتنے تالے تو ساس اماں کل بیٹی کو نہیں لگاتی تھی جتنے خیر سے آج بچوں نے اپنے ٹیلی فونوں کو لگائے ہوتے ہیں. کوڈ ڈال لو، کہیں یہ کر دو، کہیں سم ڈال دو، کہیں یہ کر دو. کیا ہے جو آپ کو چھپانا ہے؟ اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے. اتنا کچھ جاننے والا ہمیں معاف کرے، پھر سوچئے وہ کتنا رحیم ہے. ہماری تو بہت ساری باتیں ہمارے ماں باپ کو شاید پتہ ہی نہیں چلتی ہوں گی نا. ہمارے بہت سارے کام تو ہمارے شوہروں کو پتہ ہی نہیں چلتے ہوں گے نا. بیویوں کو نہیں پتہ چلتا، تبھی نبھ رہی ہے نا. اگر اللہ والا معاملہ ہو جائے تو شاید انسانوں کی اس دنیا میں انسان ساتھ نہ رہ سکے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اس کے اوپر آپ چھوٹی سی ایکٹیویٹی بھی کریے گا. آپ نے کم سے کم ایک دن، یعنی آج آپ دیکھ لیجئے ٹائم جو بھی ہوا اس کے لے کے کل تک اپنے ہر کام کو جو بھی شعور کے ساتھ آپ کر رہے ہیں کرتے ہوئے سوچنا ہے، کیا میں جانتی ہوں کہ اس کو، یہ کیا میں چاہتی ہوں کہ میرے اس کام کا دوسروں کو پتہ چلے. اور ساتھ ہی پھر اس بات کو سوچیے کہ اللہ کو تو پھر اس کا بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاج رہے گی، حیا آئے گی، پھر غلط کام خود بخود زندگی سے نکلیں گے. اور جب لوگ اللہ کو اس سے دور بسے کالے کمرے میں بند کہیں خدا سمجھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ وہی جو ان لوگوں سے ہوا کہ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں بلکہ وہ خود بھی مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم بھی نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. نوٹ کیجئے گا، جو خود قبر میں جا چکا، زندہ نہیں، مردہ ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں بیچارے کو پتا کہ میں نے کب اٹھنا ہے. لوگ اس کو کیوں پکارتے؟ آپ ذرا اس چیز کے اوپر غور کر کے دیکھیے کہ ایک انسان جو کسی کی بات سن نہیں سکتا. چلیے ایک مثال ہے کہ ایک شخص ہے وہ بہت نیک تھے. مثال ہے کوئی بزرگ جن کا نام آپ لے لیجئے کہ وہ بہت نیک تھے. کوئی صحابہ کے دور میں تو الحمدللہ کسی کا آپ کو اس طرح کا مزار نہیں دکھے گا، کسی کا بھی جس کا آپ کو یقین ہو کہ وہ بہت نیک تھے، اور اب وہ دنیا سے چلے گئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اتنا بے بس ہوا کہ لوگوں نے اس کو قبر میں ڈال دیا. آج میں اس کی قبر پہ اگر جا کے کہتی بھی ہوں کہ اے بابا جی مجھے اللہ سے یہ کام کرا دو، اللہ جی اے بابا جی مجھے بیٹا لے دو، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ بات کہتے ہوئے سوچیں کہ میری آواز اس نے سنی ہے؟ ریالٹی پہ آئیے نا. کیونکہ آج ہم ابھی پیچھے بات پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ سوچا کہ ان کو میرے دل کا پتہ ہے، غیب پتہ ہے، تو شرک ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں نہیں ہم شرک نہیں کر رہے، ہم صرف بابا جی سے جا کے دعا مانگ رہے ہیں کہ بابا جی ہمیں اللہ سے لے دیں. تو شرط ہے نا کہ بابا جی سنیں. تو وہ تو فوت ہو چکے ہیں، ڈاکٹروں نے ان کی نبضیں جواب دینے کا اعلان کر دیا تھا، ہارٹ بیٹ ان کی ختم ہو چکی تھی، گرم پانی ان پر ڈلا، بیری کے پتوں میں نہلایا، کچھ نہیں ہوا. تو جو بندہ سن نہیں سکتا اور جو مٹی ہٹا کے اپنے آپ کو باہر نہیں کر رہا، وہ مجھے بیٹا کیسے دے گا اور آپ کو بیٹی کیسے دے گا؟ ہے نا حیرت کی بات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ دوبارہ کب اٹھایا جائے گا. تو پھر مان جاؤ کہ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں. یقیناً اللہ ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی، اور وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو نفس کے غرور میں مبتلا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ. اب آپ لوگوں کی اور کچھ اور لوگوں کی باتیں، پہلے باتیں دوسروں کی ہیں. وہ لوگ ہیں جن کو قرآن اچھا نہیں لگتا. اللہ کے نبی قرآن پڑھاتے تھے، باتیں ہوتی تھی. جب آپ کا چرچا ہوا تو باہر کے لوگ مکہ والوں سے پوچھتے، جب کبھی یہ تجارتی قافلوں میں جاتے یا کہیں تو پوچھتے کہ یہ نبی کیا باتیں کرتا ہے، اور یہ جو قرآن جس کا آج کل بڑا شور سن رہے ہیں یہ کیا ہے. تو آئیے ذرا دیکھیے یہ لوگ کیا جواب دیتے تھے تعصب کے مارے ہوئے. جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے اجی چھوڑو، یہ تو پرانے لوگوں کی بیکار کہانیاں ہیں. کہتے نو اٹس اولڈ اسٹوری، اساطیر الاولین، اولڈ ڈیٹڈ باتیں ہیں، نوح کی باتیں، نبیوں کی باتیں. آج کے دور میں تو قرآن میں کچھ نہیں ملتا. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. آج بھی اگر آپ کسی کو بتائیں گے نا بڑے شوق سے کہ میں نے قرآن کا کورس کر لیا، یہ تو یاد رکھیں آپ کو لڈو مٹھائی تو نہیں دیں گے، وہ نہ وہ پھولوں کے ہار دیں گے. وہ ایک مثال دی میں نے پیچھے آپ 2-4 دن پہلے، تو مجھے اس کا فیڈ بیک بہت اچھا ملا. ایک تو کہنے لگی کہ میں تو رو پڑی کہ واقعی مجھے تو کبھی قرآن کا کورس سائن کرنے پہ کسی نے آ کے مبارک نہیں دی، نہ میرے گھر کوئی لڈو لایا نہ مٹھائیاں لایا.
اسی سے دیکھے ڈسکریمنیشن، اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے کہ عام لوگ اس کی ویلیو بھی نہیں پہچانتے، کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے ہر بندے کو نہیں وہ پسند آتی. جیسے لوگ آرٹیفیشل نگوں والی انگوٹھیاں لے لیں گے لیکن ڈائمنڈ کہیں گے یہ کیا، اس میں تو اتنی چمک ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح اس قرآن کی وہ ویلیو نہیں پہچانتے تھے. تو جب لوگ ان سے پوچھتے بھی سناؤ کیا، تب ان کو ڈر یہ تھا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں، کیونکہ یہ تو مکہ میں اور یہ آگے تو سنیں گے تو کیا ہوگا. تو آپ کی حیثیت لوگوں کی نظروں سے کم کرنے کے لیے کہتے نو اٹس ناٹ ٹو گڈ، یہ اتنا کوئی خاص ایڈوانس نہیں ہے، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی ہے. کہا اچھا یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں وہ جہالت کی بنا پر گمراہ کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ کی محبت، ساتھ ہی کہتے ہیں جو بھی ایسی باتیں باہر پھیلاتے ہیں وہ اصل میں نادان ہیں، بھولے لوگ ہیں، کوئی جان کے تھوڑی ایسا کرتے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر پر لے رہے ہیں. کیا ذمہ داری؟ کہ دوسروں کو ہدایت سے دور کر کے. اللہ اکبر. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ وہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے. ہائی لائٹ کر لیجئے. این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، بتاؤ کدھر ہیں وہ شریک جن کے بارے میں حق والوں سے جھگڑے کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ تو کہیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں. موت کا وقت ذرا دیکھیے گا کیسا ہوگا ایسے ظالموں کا. جب فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً جب فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً صلح کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. فرشتے جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. یہ ہے اس سوال کا جواب جو پارے کے شروع میں تھا کہ زندگی تو اپنی پسند سے گزار لی، موت کے وقت کیا معاملہ ہوگا کہ فرشتوں کو دیکھ کر تھوڑی سی صلح کرنا چاہیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پولیس مین کو رشوت دینا چاہے کہ جی چھوڑ دیجئے نا، آپ ٹکٹ نہ لگائیں، یہ تھوڑے سے پیسے لے لیں کہ میں آج والٹ گھر بھول گیا ہوں. ہاں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ساری زندگی اللہ سے دور رہے اور فرشتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بس اب چھوڑو. تو کیا رشوت لے لیں گے فرشتے کا؟ نہیں، بھاگ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. اس کے علاوہ دوسرے لوگ وقیل للذین اتقوا، اب یہ آپ لوگوں کی بات ہے. کیا جب آپ بھی قرآن سن کے نکلتے ہیں تو لوگ آپ سے بھی تو کچھ پوچھتے ہی ہوں گے نا. اور دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی آج کیا سن کے آئے ہو، آج کی کیا صورت تھی، کوئی آج کا بات بتاؤ. تو جواب کیا دیتے ہیں؟ اس جواب کو آپ ہائی لائٹ کیجئے اور انشاءاللہ اسی کو ہم نے اپنی زبانوں میں رکھنا ہے کہ ہم اسی کی لوگوں کو دعوت دیں. قالوا خیرا، بس ایک لفظ ہے، خیر ہی خیر ہے بس. تو جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ اس سے بھی کوئی بہتر، بس ایک لفظ خیر ہے، خیر ہی خیر کثیر ہے. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کا گھر تو ضرور انہی کے حق میں بہتر ہے. کیسا ہوگا یہ ذرا تھوڑا سا اپنا آخرت کا گھر چیک کر لیں. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، ہمیشہ قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو. کون سے متقی؟ ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم، سلام ہو تم پر، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں. یہاں نوٹ کیجئے گا طیبین کی بات ہے. طیب
آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو طیب ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کی بات کی ہے کہ جن کی موت سے پہلے ان کو اللہ کا قرآن بڑا خوبصورت لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کی زندگی پاکیزگی کی حالت میں گزری تھی۔ کیسے زندگی پاکیزہ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً 13ویں پارے کا جو آپ کے سودھار تھا وہ یہاں پورا کر لیتے ہیں۔ کلمہ طیب پڑھنے والے کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، بندہ مومن پاکیزہ ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی میں حلال آتا ہے، جھوٹی باتیں نکل جاتی ہیں، سوچیں طیب ہوتی ہیں، اور پچھلی زندگی میں جو گناہ کیے بھی ہوتے ہیں نا، استغفار کی کثرت سے وہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ ایک مومن حقیقت میں کتنا پاکیزہ درخت بن جاتا ہے کہ زمین کی طرح، اس درختوں کی طرح لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل بھی مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اور ایک بندہ جس طرح کسی جگہ پہ بہت سارے درخت ہوں تو وہاں آپ دیکھیے کہ آکسیجن بہت اچھی ہوتی ہے۔ شاید آپ نے سائنس میں یہ چیز پڑھی ہو کہ درختوں میں سے آکسیجن نکلتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے پتے ایبزارب کرتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں جب میں نے یہ اصول پڑھا تھا بہت پہلے بچپن میں سائنس میں، اگر اس وقت قرآن سے یہ تعلق ہوتا تو شاید میں اپنی پوری کلاس میں شیئر کرتی کہ ذرا دیکھو یہ نظام کس نے بنایا، کون ہے جو کاربن اور آکسیجن کے کنٹرول کر رہے نظام کو۔ اور آپ کو پتہ ہے ذرا کاربن زیادہ ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہیں لوگ۔ بندہ مومن بھی اسی طرح آکسیجن دیتا ہے۔ کیسے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے۔ طیب بندہ کیسے بنتا ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک کلمہ جو زندگی میں ہمیں فائدہ دیتا رہا وہ قبر میں بھی فائدہ دے گا۔ جو شخص دنیا میں آزمائشوں کی آندھی میں جمع رہتا ہے نا وہ طیب ہو جاتا ہے، وہ کل منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں بھی جم جائے گا۔ اور کلمہ طیب کی جڑیں جو ہوتی ہیں نا یہ دل میں جاتی ہیں۔ جتنا آپ کا تعلق باللہ اللہ سے مضبوط ہے نا اتنا ہی انشاءاللہ آپ باقی کام بھی کریں گے۔ دعا کیجئے کہ ہمیں گندی چیزوں سے نفرت ہو جائے، گندی چیزیں، گندا دیکھنا، گندا پڑھنا، گندا سننا، گندے کپڑے، گندے دوست، ہر گندگی سے اپنے آپ کو پاک کر لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو کام کا بنائے گا۔ آج اسلام کو ایسے بہت سارے درخت چاہیے جو پاکیزہ ہوں، دین سے جڑنا، اللہ کے ساتھ رہنا۔ اور دیکھیے جس کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ وہی دوسروں کو دیتا ہے۔ لوگ درخت کو پتھر مارتے ہیں، پتھر جواب میں پھل پھینکتا ہے۔ یہ ہے دین کا حسن۔ آپ دیکھیں کہ انٹرس پہ لکھا ہوتا ہے سبیل الجنہ اور ایگزٹ پہ لکھا ہوگا جنت۔ کسی ٹنل میں جائیں تو آپ اس کو آزما لیں، اندر گھستے ہیں اور آگے نکلتے ہیں تو آپ کی منزل ہوتی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں پاکیزہ کر دے، ہماری ہر چیز پاک ہو جائے اور ہم دوسروں کے لیے بھی فائدے والے بن جائیں اور موت کے وقت فرشتوں سے سلامتی کی دعائیں پائیں۔ کتنا پیار آئے گا اس وقت فرشتوں کو ہم پہ کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو پاک کرتے رہے اور دوسروں کو پاک کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہی پیغام ہے نا قرآن کا۔ آپ کو کوئی نیگیٹو چیز تو نہیں پڑھائی ابھی پچھلے 14 پاروں میں۔ آپ اس دین کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ نان مسلمز کے ساتھ شیئر کیا کریں کہ ہمارا پاک دین ہے۔ شراب کو پسند نہیں کرتا اسلام، کیونکہ اس کے بعد سوچ گندی ہو جاتی ہے، وومٹنگ ہونے لگتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ طہارت کا جو نظام ہے اسلام کا کتنا کلین ہے۔ تو کلمہ طیب زبان سے لے کر دل اور دل سے لے کے جسم کے ایک ایک عضو کو پاک کر دیتا ہے۔ نہیں مانتے تو حل ینظرون الا، اے نبی اب جو لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ کیا فرشتے ہی آ پہنچے، یعنی ان کی موت کے، یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈھٹائی تو ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامن گیر ہو گئی اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے۔ نوٹ کیجئے گا اپنے شرک کا الزام کس پہ لگا رہے؟ اللہ پہ۔ آج بھی کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جی اللہ کا حکم ہے تبھی روک لے اللہ ہمیں،
ہمارے نصیب میں یہ تھا، اللہ نے لکھا ہے. تقدیر سے جھگڑتے ہیں نا، تو یاد رکھیے کہ تقدیر حکم نہیں علم ہے. تو شرک جیسا فعل کر کے بھی لوگ باپ دادا کا نام لیتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام، اللہ تعالیٰ خود ہم سے یہ شرک کرواتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، کیونکہ رسولوں پر تو بات کو صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. اور وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اب طاغوت سمجھ آ گیا؟ میں 5 بڑے طاغوت یاد ہے؟ انشاءاللہ ہم نے اپنے طاغوتوں کو خود ڈھونڈنا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی تم چاہے ان کی ہدایت کے کتنے حریص ہو، مگر جس کو اللہ ہی بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. اس میں پھر نبی کی تڑپ کا تذکرہ. دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھیے، آپ کسی روڈ پہ جا رہے ہیں، یہاں سے پھر چلے جائیے درامن. آپ جب جا رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ ہوں تو آپ انجوائے بھی کریں گے نا. ہو سکتا ہے آپ میوزک سن رہے ہیں، کود رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، دس اینڈ دیٹ. لیکن اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو فیل کرواتے ہیں کہ نہیں لگتا ہے کہ میں غلط راستے پہ ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو راستہ چینج کرنا پڑتا ہے نا. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، شاید آپ کو فائدہ ہو. آپ بس کے انتظار میں کھڑے تھے، تھک گئے انتظار کر کر کے، فوراً بس آئی، آن نہ دیکھا نہیں سنا نہیں کچھ، آپ فوراً چلے گئے بس میں کھڑے. آپ اندر گئے، آپ نے دیکھا کہ ساری بس بھری ہوئی ہے، کوئی سیٹ خالی نہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے رہتے ہیں نا. کیوں؟ کس امید پہ؟ کہ اب جہیں بس میرا اسٹاپ آئے گا میں اتر جاؤں گی، یا کوئی سیٹ خالی ہوگی تو میں بیٹھ جاؤں گی. اتنی بات کلیئر ہے؟ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک ایسا اور منظر، آپ فوراً بس میں بیٹھے اور بس بہت خوبصورت خالی تھی اندر سے آلموسٹ. آپ جا کے مزے سے بیٹھ گئے وہاں، آپ نے اچھے طریقے سے جگہ بنا لی، چوڑے ہو کے بیٹھ گئے جس کو کہتے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ کی نظر پڑی، آپ کو کرتے اوف مائی گڈنس میں تو غلط بس میں بیٹھ گئی. 321 تھا تو میں اس کو 312 سمجھی، کچھ ایسے الٹ پلٹ ہوا. اب آپ سوچ کے بتائیے، غلط بس میں بیٹھنے کا احساس ہوتے ہی کیا وہ بڑی سی آرام دہ سیٹ آپ کو سکون دے گی؟ نقصان دے گی نا. بس اس اصول کو سمجھے، آگے آیتیں بڑی پیاری آنے والی ہیں. جو لوگ ہدایت کا راہ چھوڑ کے اگر وہ چوڑی سی بھی دنیا میں بیٹھ جائیں گے نا، سکون کوئی نہیں ملے گی، اللہ زندگی پاک نہیں کرے گا. اور اس کے برعکس جو صحیح بس میں بیٹھا نہیں، صرف کھڑا لٹک رہا ہے دین کا کام مشکل پہ، لٹک رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے، کھڑے رہو لیکن یہ بس تمہیں بھی جنت کے دروازے پہ اتارے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نہ جلا کریں. ان کی اپنی زندگی کی معیشت زن کن کو بتائے گی کہ یہ کس غلط بس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج ایسا لگتا ہے کہ انسانیت میں سے اکثر لوگ غلط بسوں میں بیٹھے ہیں، اسی لیے دم گھٹے ہوئے ہیں. چین کوئی بھی نہیں ہے. سچ بتائیں، نہ شراب نے نفع دیا، نہ نشے نے دیا، نہ کپڑوں نے دیا، نہ پارٹیوں نے دیا، نہ کھانوں نے دیا. وہ ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کی ہدایت میں ملے گا. اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ جس کو میں ہدایت دیتا ہوں اس کو ہی ملتی ہے، اور آپ مانگیں گے تو آپ کو ملے گی. مت سوچئے کہ اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ نہیں کیا. نہیں، اللہ نے کیا، وہ الہادی ہے. آپ نہیں قدر کریں گے تو اللہ آپ کی قدر کرنا چھوڑ دے گا. پھر فرمائے یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. کیسے؟ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. عقیدہ بالآخرہ کمزور ہے. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور حق کا انکار کرنے والوں کو خوب معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا. کیا؟ ان نقول له کن فیکون، کہ ہم اس کو حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. یہ نوٹ کر لیں، اللہ اتنی قدرت والا ہے، آپ کو پکڑ کے بھی اللہ لا سکتا ہے.
نماز کا وقت ہو، ہمارے قدموں میں کرنٹ لگ جائے، فوراً چھٹ 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 ہمارے پاؤں مسجدوں کی طرف جائیں اور ہم مسجد میں پہنچ جائیں. اٹ واز کوائٹ پاسبل. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمارا دل چل رہا ہے نا بغیر ہمارے دھڑکائے، ہمارے لنگس، ہمارے جسم کا ایک ایک کچھ کام کر رہے، تو کیا ہماری آنکھیں اس آٹومیشن پہ نہیں آ سکتی تھی کہ جو ہی حرام دیکھا پٹک سے بند ہو جائیں اور ہم نہ بھی سننا چاہیں لیکن ہمارے کانوں کے اندر دین کی باتیں جائیں؟ ممکن تھا نا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ کہتا نہیں، یہ چوائس کی باتیں، اپنی مرضی سے آؤ. ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ہمارے گھر آئیں، اپنی خوشی سے آئیں، اور آپ آئیں اور کہ مجبور کر کے بلا لیا آپ نے، آ گئی ہیں بس آپ کی مجبوری پہ. آپ ناراض نہ ہوتی تو آپ بتائیں کہ آپ کے آنے سے کسی کو خوشی ہوگی؟ اللہ کو اس بندے پہ پیار آتا ہے اور اللہ اس کو جماتا ہے جو اپنی خوشی سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اٹس مائی ڈیسیژن. روتا ہوا، آنسو پوچھتا ہوا، ترس کھاتا ہوا، خود کو پٹی فیل کرتا ہوا جو آتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کی تو شاید نماز بھی نہیں قبول ہوتی. آپ ایک امیجنیشن میں تو لائے نا. کچھ بچے ہیں ان کو ماں باپ اگر زبردستی روتے ہوتے بھی مسجد میں لے جاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ باپ کی نظریں چکا کے وہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. اپنے دل سے آئیے. اللہ کہتا ہے یو آر سو انٹیلیجنٹ، تمہیں خوب پتہ ہے تمہارا کیا نفع ہے، تمہارا کیا نقصان ہے. اور جب آئے اپنے مرضی سے اس راستے پہ، اللہ نے تمہیں ہدایت کے لیے پکارا ہے، تو اب ذرا اس کی قربانیوں کے لیے تیار رہو. کیوں؟ پھر دیکھیے ہجرت کی باتیں. سورۃ نحل بالکل آخری دور تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ مکہ کے راستے اب بند ہی ہوتے جا رہے ہیں، ہر راستہ بند، ہر راستہ بند. تو کہا فکر نہ کرو، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، ان کو ہم دنیا ہی میں جو اچھا ٹھکانہ دیں گے، ہم دنیا ہی میں ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. یہ مائل سٹون ہے. دیکھیے ہر بندہ جس کو خواہش ہے نا جنت کی، اس کو مشکلات سے گزرنا پڑے گا. جو پریشر برداشت نہیں کر سکتا نا، وہ پریشیس نہیں بن سکتا. انگلش والوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہیرا کیا ہوتا ہے؟ کاربن ہے. کاربن سونگھ لے تو مر جاتے ہیں، اسی لیے سنا ہوگا آپ نے کہ ہیرے کو چاٹیں تو مر جاتے ہیں. کاربن ہے. پتھر تھا، کیسے ہیرا بنتا ہے؟ ایک خاص عرصہ یہ دباؤ میں رہتا ہے، پریشرائز ہوتا ہے، اوپر اس کے بوجھ ہوتا ہے، پھر جب وہ پریشر میں ہوتا ہے نا تو آہستہ آہستہ وہ کاربن ڈائمنڈ میں بدلتا ہے. ہم سب کاربن ہیں. اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اللہ کہتا ہے جاؤ پریشر میں جاؤ، پریشر برداشت کرو تو پریشیس بنو گے. یہ ہجرتوں اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں نے آپ کو شروع میں عرض کر دیا تھا کہ راستہ ایک ہوتا ہے، اس میں ایک ہی مائل سٹون آتے ہیں. اٹس امپاسبل کہ آپ کو تو کوئی اور تختیاں دکھیں اور مجھے کوئی اور دکھیں. ہدایت کے راستے کے مائل سٹون میں ہجرت سب سے بڑا راستہ ہے. چاہے ملک کی ہجرت کریں، شہر کی کریں یا دل کی کریں، یا بری رسموں سے کریں یا برے دوستوں سے کریں یا برے لائف سٹائل سے کریں. ہم نہیں کریں گے نا، ایک وقت آئے گا یہ ہمیں دھتکار دیں گے. اور دھتکارتی ہے دنیا میں واللہ. ذرا جا کے تو دیکھیے بڑے بڑے سٹارز جو دنیا کے نقشے پہ ابھرے ہوئے تھے، آج کسی ہاسپٹل میں مرتے ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں. جھریاں پڑتی ہیں تو آپ کو کوئی ہیروئن کا کردار نہیں دیتا، کہتا جائیے آپ ویلن کی اماں بن جائیں تو ٹھیک ہے. یہ دنیا میں چھوڑے گی. چھوڑتی چیز کو پہلے. ایک بزرگ تھے، وہ اتنا اپنے سے لڑتے ہوئے تھک جاتے نا تو ایک موقع پہ کہتے ہیں اے دنیا جا، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، میری جان چھوڑ دے. اس طرح سے بتا مجاہدہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے اگر ہدایت کے رستوں میں سب کچھ ہماری مرضی کا ہونا ہے، دین کے رستے میں، تو پھر جہاد بھی نفس کیا ہے؟ پھر کون نہ کرے؟ بات میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ کہی کہ مسجدوں کے رستے میں ہر قدم پہ 100 کا نوٹ گراؤ تو کون نہیں آئے گا؟ نہیں پڑھا ہوا تو تبھی ملتا ہے نا. تو دین کا راستہ، آپ دین کے ریسورسز سے بھرپور ہو. آپ کہتے ہیں نا کہ آج ایک چھوٹی سی جگہ ہمارے پاس ایکوائر ہو گئی ہے، میں کہتی ہوں اس سے 10 گنا بڑی اللہ آپ کو دے دے، مشکلات اس سے بھی بڑی ہوں گی. یہ ساری زندگی کا فیس ہے. اور آپ کہیں کہ ہوم سویٹ ہوم، مجھے تو نیک تو بہت بننا ہے، اچھا تو بہت کرنا ہے کام، لیکن میں کوئی لگژریس لائف نہیں چھوڑ سکتی. پہلے میرے لیے وہ ساری سہولتیں. تو پھر آپ جا کے مسجد نبی کو تو دیکھیے وہاں کے کیا حالات ہیں. آج کی مسجد نبی کو کوئی دیکھ کے زیوم کر سکتا ہے؟ یہ وہ مسجد تھی کہ جب ایک دن بارش ہوتی تھی نا تو 3 دن تک مسجد نبی کی چھت ٹپکتی تھی. اللہ کا حکم ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی کمی نہیں ہے.
کیا کمی ہے، نہ شکری ہے. واللہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں اگر ہم اللہ کی ان باتوں کو نہیں مانتے. خاص طور پہ میں سوچتی ہوں کہ ہم جو ویسٹ میں رہ کے دین کا کام کرتے ہیں، کبھی آپ کو یہاں کوئی ٹیب ٹوٹی ہوئی دکھی، کوئی کرسی ٹیڑھی دیکھی، کوئی کچھ دکھا، آپ جا کے تو دیکھیں اپنی ملکوں میں لوگ 4 اینٹوں کو جمع کر کے اس کا پھٹا سا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ زمین پہ نہیں بیٹھا جا رہا. ہمارے لیے کرسیاں نہیں، میز نہیں، ہمارے لیے کوچز، ہمارے لیے نرم گتے بیڈ. اصل کمی ہے تو شکر کی کمی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن کو مشکل سہنی ہے وہ اس راستے پہ رہے گا. الذین صبروا، ہاں وعلی ربہم یتوکلون، پھر اللہ محنت کرے گا. دیکھیں جب مشکلات آتی ہیں نا تو منافق سے اصل اسلام نکل جاتا ہے جو تھوڑا بہت ہوتا ہے، اور اسلام اس سے پاک ہوتا ہے. اللہ پاک کر دیتا ہے ایسے لوگوں سے اسلام کو جو مشکل نہیں کرتے، مشکلیں برداشت نہیں کرتے. اور اللہ ہمیں یہی کہتا ہے. آج کل ہم قرآن سن رہے ہیں نا، ماشاء اللہ دارا قرآن، ہم میں سے سب لوگ انسپائر ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک ہوتا ہے. میں نہیں مانتی کہ آپ میں سے کسی کے دل میں حرکت نہ ہوتی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، یہ باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ نے کتنی وسعت رکھی ہوئی اپنے دل میں. ہوتی ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے صرف انسپائریشن سے کام نہیں ہوگا. اس کے بعد محنت اور مشقت کے لیے تیار ہے، باتیں سننے کے لیے تیار ہے، جدائیوں کے لیے تیار ہے، بھوک برداشت تیار ہو. حضرت ابو ہریرہ کو یاد کیجئے، کھانا ہی نہیں ملتا تھا، غریب ہوتے تھے صحابہ صفوہ، ان کے چہروں کے اوپر بھوک کے اثرات ہوتے تھے. لوگ ان کے لیے آ کے کہیں کھجوروں کا ایک ڈنٹھل لگا جاتے، اور کوئی کھاتا، کسی کا کھانا بچتا تو دیتا اور یہ کھاتے. ہم جیسے ہوتے تو روتے ہی رہتے، ہائے کیا ہم پہ ظلم ہو گیا. ظلم نہیں ہوا. 4 سال غالباً صرف حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. غزوہ خیبر میں آئے تھے سن 7 ہجری. 7 سے آگے لگا لیجئے کتنے سال بنتے ہیں اللہ کے نبی کی وفات تک. صرف 3 سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں یہ شخص، اور آج امیر المومنین فی الحدیث بنے. کچھ لوگ پہلے دن سے 23 سال سے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، وہ اتنا علم نہیں لے سکے جتنا ابو ہریرہ نے لے لیا. 24 گھنٹے کا ایک قسم کا ساتھ تھا. ہاسٹل لائٹ تھے وہ، کیونکہ جو ان کو ملنا تھا وہ دوسروں کو نہیں مل سکتا تھا. اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے علم دوست بنا دے، اللہ میری ادھر امپلائمنٹ پکی کر دے، میری جاب پکی ہو جائے. ورنہ یاد رکھیے کہ جب عمارت بنتی ہے تو کچھ اینٹیں بچ جاتی ہیں نا، تو کوئی ان کی وکٹیں بنا کے کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، اور کوئی اس کے سٹول بنا کے تو بیٹھ کے سیاست کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہم ٹھوکروں میں چلے جائیں گے اگر ہم نے محنت نہ کی. اس لیے اب صبر، توکل، ہجرت اور ان ساری چیزوں پہ صبر کی ضرورت ہے. یہ رمضان آ کے چلا جائے گا، اب تو جانے والا ہے. 15واں پارہ شروع ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کب 25ویں پہ آگے. یوں سلپ ہوتا ہے اوپر سے. پھر قرآن اس وقت ٹاپ پہ، پھر اب دیکھیے 15 یوں نیچے ٹھس سے گریں گے، اور پھر تکمیل کی خوشیوں میں ہم بھول جائیں گے. آج نیتیں کیجئے کہ اللہ نہیں، میں نے اس میں جمنا ہے، میں نے اس پہ جڑنا ہے. اور میں حیران ہوں کہ اس سال اللہ نے یہ کیا انتظام کر دیا. پہلے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دورہ قرآن کے اندر اس طرح کی بات آتی ہے، بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد کورس شروع ہوتا ہے. ہماری سپیل الہدا کلاس اس بات کی دلیل ہے. پچھلے سے پچھلا دورہ قرآن جو 2010 کا ہم نے کیا تھا نربی گھاٹا میں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم کوئی نیا کورس شروع کریں گے. واللہ کوئی اسباب، کوئی حالات ہی نہیں تھے. 4 دن کی کلاس بھی ہم کس اسٹرگل سے کرتے تھے ایک جگہ لے کے، لیکن اتنی ڈیمانڈ کہ جی ہمیں یہ کرنا ہے. پھر ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا، بھئی کوئی آئے گا بھی نہیں. 10-12 لڑکیوں کے نام گنے گئے. پوچھا بھی گیا ہال میں کہ کتنے لوگ آئیں گے. ایک نے کہا میں اپنے ساتھ اتنوں کو لاؤں گی، یہ لاؤں گی. تو ہم نے سوچا اگر 10 بھی آ جاتی ہیں تو کیا بڑی بات ہے، ہمارا کیا جاتا ہے. خیر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی جن کی جگہ کرائے پہ لی ہوئی تھی، ان سے ویکینڈ کی بھی ڈیل کی، اور وہ اللہ کا نام لے کے کلاس شروع کی. آج بھی مجھے وہ میں ریکارڈنگ سن رہی تھی کچھ عرصہ پہلے جو پیچھے شروع کی تھی، جو انٹرو کی تھی. میں حیران رہ گیا. ہم سب یقین کریں ہمارا وہ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا انٹرو والے دن. جگہ اس کی وسعت اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن جتنی جگہ تھی پورا بھرا ہوا تھا. اتنے لوگ آ گئے، اور ہر دن ویکینڈ پہ ہماری کلاس بڑھتی گئی. ہمارا فیصلہ نہیں تھا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ اس سال جو سبل السلام ہمارے سامنے ایک خوبصورت قسم کا دروازہ کھول کے کھڑا ہے، یہ تو ہم سب کو وقت کے لیے دے رہے ہیں. کئی بچوں نے اس وقت بھی کہا کہ اچھا اگر پہلے پتہ ہوتا تو ہم کچھ فیصلہ کر چکے ہوتے تو ہم کورس چھوڑ دیتے، اور دس اینڈ دیٹ، اور یہ کرے وہ کرے. اللہ ہمارے لیے دن بدن آسانیاں کر رہا ہے. پہلے سے پلان کر لو، پہلے سے ارادے کر لو. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کبھی رسول بھیجے، آدمی ہی بھیجے، انسان تھے، فرشتے نہیں تھے.
جب ان کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کے ذریعے کیا کرتے تھے، یعنی جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. یعنی یہ راستہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا گیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح اور وضاحت کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی، اور تاکہ یہ لوگ خود بھی تو غور و فکر کریں. کتنے بدقسمت لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو استاد نہیں مانتے. ان آیتوں میں خاص طور پہ اللہ کے نبی کو استاد کے روپ میں دکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ان تعلیمات کے ذکر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ان کی تعلیم کرو، تشریح کرو، تفسیر کراؤ، وضاحت کرو، ان کو حدیثیں پڑھاؤ. تو کیا خیال ہے اللہ کے نبی نے جب شروع کیا تھا تو سارے آگے تھے؟ نہیں، لاکھوں کی بستی تھی اور